ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ جاتے راستے کی ساری گرد اپنے نصیبوں میں ڈال لی، مگر ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ آیا۔ 27 سفر جس رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکلے تھے، اس دن جمعہ تھا۔ اس رات کے علاوہ ہفتہ اور اتوار تینوں راتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست نے اسی غار میں گزاری۔ تیسری رات سے پہلے دن ڈھلے ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور امیہ بن خلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کے سب سے بڑے کھوجی کو لے کر چل پڑے۔ کھوجی عرب کے کھوئے ہوئے قدموں کے نشان بھی ڈھونڈ لیتے تھے۔ وہ کھوجی بھی کوئی عام کھوجی نہ تھا، اپنے علم کا ماہر۔ بکریوں کے قدموں میں گم ہوئے سفید 2 اونٹنیوں کے قدموں کو پہچانتے وہ ان سب کو عین جبل سور، غار سور پر لے آیا۔ وہاں آ کے بولا، یہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں نشان کہیں نہیں جاتے، یہیں ہو سکتے ہیں۔ سامنے غار تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ سب اتنا قریب آ چکے تھے کہ ان کی ساری باتیں سنی جا سکتی تھی۔ ایک ان میں سے بولا، سامنے والی غار میں جا کر دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، بولے، اگر ان میں سے کسی نے جھک کے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، ہم وہ 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر باہر کھڑے دشمنوں کی آپس میں باتیں ہونے لگی۔ کچھ قدم غار کی طرف بڑھے، پھر ایک بھاری سی تھپکی بوسیدہ آواز آئی۔ بولنے والا امیہ بن خلف تھا۔ بولا، اس غار کے دہانے کو تو دیکھو، اس پر مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پرانا ہے۔ ادھر دیکھو، کبوتروں کی جوڑی اور ان کا گھونسلہ عین غار کے دہانے پہ ہے، کبوتری بھی انڈوں پر بیٹھی ہے۔ آگے یہ اتنا بڑا درخت سالوں کا اگا لگتا ہے، ہٹو چلو، وقت ضائع نہ کرو۔ انہوں نے حقارت اور غصے سے کھوجی کو کونی ماری اور زیر لب بولا، وقت برباد کیا ہمارا۔ پھر وہ کسی اور راستے نکل گئے۔ آنے والی رات کے آخری پہلو اتوار کو بنی الدیل کا عبداللہ بن عریقت 2 سفید اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا۔ ساتھ عامر بن فہر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کی بکریاں عبداللہ بن ابو بکر مکہ واپس لے گیا۔ خود عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ تھی اور دونوں اونٹوں کی مہار کو پکڑے۔ ایک اللہ کو نہ ماننے والا، صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی عبداللہ بن عریقت رہنما بنے بڑے اعتماد سے چل رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لانے کا لالچ اس نے بھی سنا ہوگا۔ اسے کہنے کو جو مزدوری یا انعام آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا ہوگا، وہ یقیناً سرخ اونٹوں سے بہت کم ہوگا، مگر تاریخ کے پنوں میں شاہد اللہ نے یہ بھی لکھوانا تھا کہ سبھی اس کے منکر برے نہیں ہوتے، کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے رہنما کی رہنمائی کی فرض بھی انہی کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں۔ بعد کے دنوں میں پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن عریقت کے سمیت، مگر اس سفر میں عبداللہ بن عریقت نے کمال مہارت سے رہنمائی کی۔ پہلے وہ جبل سور سے مکہ سے جدہ کی طرف ساحل سمندر کی طرف گیا، پھر ساحل سے ذرا پہلے اس نے موڑ دائیں طرف شمال کو لیا۔ راہ میں مدینہ جاتی شاہراہ کو کاٹ کے اس راستے کے شمال میں دور تک چلا گیا۔ یوں وہ انگریزی لفظ ایس کے اوپر ایس بناتا ہوا مدینے کے روایتی راستے کے کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں۔ رابعہ کے مقام سے وہ بدر تک ساحلی پٹی پہ روایتی راستے سے بہت دور اطمینان سے اس مقدس قافلے کو لے جاتا رہا۔ پھر باقی کا راستہ بھی اس نے ساحلی سمت پر رکھا۔ وہ ان راستوں کا بھیدی تھا، ایک اللہ کا منکر، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور امانت کا غلام۔ اس کی پیروی میں کیا ہوا وہ عظیم ترین سفر شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول رائج کرنے کے لیے کیا ہو کہ تمام تر انسانی قدروں میں سے بڑی قدر انسانیت ہے، مذہب، دنیا داری اور دینی معاملات سے بھی بڑھ کر، جس کی احساس امانت داری، سچ، وعدے کی پاسداری اور اندر کے نفس سے ہر لالچ سے بلند ہو کے کسی انسان کے
اس کے فن اور پیشہ ورانہ مہارت کی قدر شناسی سے وابستہ ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قابل عزت ہے، آگے چلنے کے قابل ہے۔ راہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی کے ریوڑ والے سے دودھ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ پھر کچھ بکریوں والوں سے دودھ لے کر وہ آئے۔ آگے پھر راہ میں 2 واقعے ہوئے جن کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔